بہت شکریہ میاں جویل لطیف صاحب. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی صحافی برادری نے جمہوریت اور جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے ایک تاریخ ساز جدوجہد کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ پارلیمنٹ کو ایک سپریم ادارہ سمجھ کے تمام اراکین پارلیمنٹ کو ویلکم کہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ بعض بات کویشچن بھی کرتے ہیں پی ایف جے کی قیادت سے کہ آپ کے لوگوں نے جمہوریت کے لیے کوڑے کھائے، شاہی قلعے میں گئے، جرنلسٹ کو کیا ملا، پاکستان کے میڈیا ورکر کو کیا ملا. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں اپنی قائمہ کمیٹی کو میاں جویل لطیف صاحب چلا رہے ہیں، اس سے ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ بھائی اگر پارلیمنٹ ہو، کام کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو پاکستان کے عام شہریوں کو بھی پارلیمنٹ سرو کرتی ہے اور جرنلسٹوں کو بھی سرو کرتی ہے. اس حوالے سے میں میاں صاحب آپ کو بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک جرنلسٹ کی آواز کو جس طرح پارلیمنٹ میں بلند کرتے ہیں، اس پر ہمیشہ ہم آپ کے مشکور رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کافی عرصے سے میڈیا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. ہم نے طے کیا ہے کہ اس کو ہم نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں کہنا، میڈیا کنٹرول اتھارٹی کہنا ہے، کہ ڈیولپمنٹ تو صرف ایک دھوکہ دہی کا ایک نام ہے. اور اس کے لیے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جس دن صدر پاکستان جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں گے، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے، اس دن ہم وہاں دھرنا دیں گے. پہلے یہ 20 کو ہونا تھا، پھر 27 کو ہونا تھا، اور اب آخر کار 13 ستمبر کی تاریخ دی گئی ہے. سو آر اے یو جے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 13 کی بجائے 12 کو اسی نیشنل پریس کلب میں جمع ہوں گے، ہمارے تمام لوگ، اور یہاں سے ہم پریس فریڈم ریلی لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک جائیں گے، اور پھر رات وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے قیام کریں گے، اور دوسرے دن صدر پاکستان کا خطاب ختم ہونے کے بعد ہم از خود اٹھ جائیں گے. اس کے بعد پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ شہزادہ ذوالفقار اور سیکرٹری جنرل ناصر زیدی صاحب پی ایف جے کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے کہ پی ایف جے کیا کرے گی. ہمارے اس حوالے سے 4 مطالبات ہیں، جس میں ایک یہ میڈیا کنٹرول اتھارٹی کا ہے. ہمارا پہلا مطالبہ میاں صاحب یہ ہے، جو میں نے قائمہ کمیٹی میں بھی آپ کے کمیٹی کے سامنے رکھا تھا، کہ 2018 میں ہمارے کم از کم 10,000 کے قریب اخباری ملازمین کو معاشی بحران کے نام پر مالکان نے میڈیا ہاؤسز سے نکال دیا تھا، اور تقریباً تمام میڈیا ہاؤسز نے تنخواہوں میں 40% تک کٹ لگا دیا تھا، کسی نے 40، کسی نے 30. اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھائی ٹی وی چینل پہ ہم دیکھتے ہیں تو اب نیوز بلیٹن 30 منٹ کے بجائے 60 کا ہو گیا ہے، کیونکہ 30 منٹ میں وہ اشتہارات سما نہیں سکتے. اسی طرح اخبارات کو دیکھتے ہیں تو بعض بات پیشانی ہوتی ہے، خبر کی جگہ نہیں ہوتی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ معاشی بحران کے نام پر جن صحافیوں اور میڈیا ورکر کو نکالا گیا تھا انہیں بحال کیا جائے، اور جو تنخواہیں کاٹی گئی ہیں میڈیا ہاؤسز میں وہ بقایا جات کی صورت میں ورکر کو ادا کی جائے. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ باقی پورے پاکستان میں تو سینکڑوں واقعات ہوئے، صرف 7-8 مہینے کے اندر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 20 ایسے واقعات ہوئے جس میں کسی جرنلسٹ کو گولی ماری گئی، کسی کو اغوا کیا گیا، کسی کے گھر میں داخل ہو کر اسے مارا گیا، کسی کو سڑک پر لٹا کے مارا گیا، کسی ایک کے ملزم بھی گرفتار نہیں ہوئے. ہمارا یہ پاکستان کے تمام سیکورٹی اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر فیڈرل کیپٹل کی یہ صورتحال ہے تو باقی صورتحال کیا ہوگی. اس لیے ہمارے ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے ہمارے ان ساتھیوں میں گرفتار کیا. تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ میڈیا کنٹرول اتھارٹی سے پہلے سے پاکستان میں یہ تو اناؤنس ہوگا نا، ان اناؤنس کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں چائنا، سعودیہ، اس ٹائپ کا جرنلزم جو ہے وہ نافذ کیا جائے، جس کے لیے وہ اینکر پرسن جو پاکستان میں شہری آزادیوں کی بات کرتے تھے، جو عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے تھے، جو میڈیا کی آزادی کی بات کرتے تھے،
جو جمہوریت اور جمہوری اداروں کے استحکام کی بات کرتے تھے، جو مسنگ پرسن کی بات کرتے تھے، انہیں ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں اداروں سے غائب کیا جا رہا ہے، جسے ہم مسنگ اینکر پرسن کہتے ہیں، جن میں احمد میر صاحب ہیں، جن میں طلعت حسین صاحب ہیں، جس میں نصرت جاوید صاحب ہیں، جس میں مطیع اللہ جان صاحب ہیں، جس میں انور شمسی ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ ساتھی جو پاکستان میں ایک حق اور سچ کی آواز سمجھے جاتے تھے، انہیں ٹی وی اسکرین پر مالکن واپس لائیں، اگر کوئی پریشر ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ اور چوتھا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پی ایم ڈی اے کا یہ جو کالا قانون ہے، یہ ہماری لاشوں سے گزر کر تو منظور ہو سکتا ہے، ادروائز ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ قائمہ کمیٹی کے اندر ایک عام جرنلسٹ کے، عام میڈیا ورکر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ پریس فریڈم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ ان چاروں مطالبات میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ بٹ صاحب۔ میں گزارش کروں گا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل محترم جناب ناصر زہری صاحب سے کہ وہ آزادی اظہار رائے کے لیے دی جانے والی قربانیوں اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو آئندہ کی تحریک ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ ناصر زہری صاحب۔ میاں صاحب، آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک ایسی دھرتی سے تعلق رکھتی ہے جو حریت پسندوں کی دھرتی ہے۔ شیخ پورہ نے ہمیشہ کلونیل پیریڈ میں بھی جو ہے وہ بڑے ہیروز پیدا کیے ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں جب بھی آمریتوں کے خلاف جدوجہد ہوئی ہے، شیخ پورہ جو ہے ہمیشہ وین گارڈ رہا ہے تحریک کا۔ تو میاں صاحب جو ہے وہ حریت پسند ہیں، آزادی کے ہیرو ہیں، اور آج بھی بغاوت سے لے کے اور بے شمار مقدمات جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، لیکن حریت اور بہادری جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آمروں کو اور ان قوتوں کو جو جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو، پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کر رہی، ان کے خلاف جو ہے وہ سینہ سپر۔ میں میاں صاحب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے باعث افتخار ہیں، آپ ہمارے ہیرو ہیں، ہم آپ سے انسپریشن لیتے ہیں۔ جہاں تک میڈیا کی بات ہے، اس وقت میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ کنٹرولڈ ہے۔ ہم یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ان اناؤنس سینسرشپ ہے، آرٹیکلز جو ہیں وہ سینسر کیے جا رہے ہیں، اینکرز کو کے پروگرام جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے وہ اینکرز جو حقیقت پہ مبنی پروگرامز کرتے ہیں، کرٹیکل وائس ہے، ان کو جو ہے آف ایئر کر دیا گیا۔ وہ ہمارے ہیروز ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان اناؤنس اور پیچھے بیٹھ کے جو کنٹرول کرنے والی قوتیں ہیں وہ فرنٹ لائن پہ آ گئی۔ اب ایک ایسا قانون جو ہے وہ لایا جا رہا ہے جس کے تحت ہر آواز جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکے۔ فیک نیوز کے نام پہ، سائیکولوجیکل وارفیئر کے نام پہ پورے ملک میں جو ہے وہ پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن ہم حکمرانوں کو، کٹ پتلیوں کو، اور جو کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کوئی ایسا قانون جو ہے وہ نہیں بننے دیں گے جو ہماری آزادیوں پر زنجیریں پہنائے۔ ہم نے ہمیشہ، یہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پریس کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے اور بے شمار قربانیاں دی۔ حکمران بھی جانتے ہیں اور حکمرانوں کے سرپرست بھی جانتے ہیں کہ جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ امپوز ہوئی، ان کے دور میں ہم نے جو ہے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے طویل عرصے تک سینسرشپ نافذ کیا، ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی، اور ہم آج بھی بتاتے ہیں کہ کٹ پتلیاں جو ہیں وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ فیک نیوز اور یہ قانون جو ہے وہ ہم تو نہیں چاہتے، ہماری مرضی تو نہیں ہے، لیکن طاقتور قوتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ پریس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا۔ ہم ان لوگوں سے جو اشارہ جو ہے جس طرف کرتے ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ جو ہے ان چیزوں پہ سٹینڈ لیں، یہ کٹ پتلیاں آپ کو بدنام کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ہم معاشی بحران کا شکار ہیں، پوری انڈسٹری معاشی بحران کا شکار ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں پریس جو ہے وہ آزاد نہیں۔ اگر آپ پاکستان کا مثبت امیج، پاکستان کا پروگریسو امیج، پاکستان کا جمہوری امیج ڈسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں پریس جو ہے وہ آزاد نہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اب بھی ہوش کے ناخن لیں۔ آپ اب بھی اس ملک میں جمہوریت، رول آف لا اور قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم نے تو اپنی کشتیاں جلا دی۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا بحران، کارکنوں کے حقوق، برطرف کارکنوں کی بحالی، جن صحافیوں پر کی تنخواہوں میں کٹوتیاں ہوئی ہیں ان کے جو قانونی حقوق ہیں وہ دلوانے کے لیے، اور جن صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا ہے وہ ہمارے ہیروز ہیں، انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ وہ ہمیشہ جب بھی پریس کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگی، پریس کے اوپر حکمرانوں کا عذاب نازل ہوا، انہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہمارا ساتھ دیا۔ حامد میر ہمارے ہیرو ہیں۔ حامد میر نے ہمیشہ عوام کی امنگوں کے مطابق پریس کی آزادی کے لیے، پریس پر جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اس کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ اسی طرح طلعت حسین، ابصار عالم،
मती उल्ला जान, अंबर शमसी, बेशुमार खवातीन जिनको क्रिटिकल वॉइस की वजह से जो है हुक्मरान जो है वो एक ट्रेंड चलाते हैं उनके खिलाफ, हम उसके खिलाफ जो है वो जदोजहद कर रहे हैं। मियाँ साहब, आप जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए जिस बहादुरी के साथ मैदान अमल में हैं, हम समझते हैं कि इस वक्त प्रेस की आज़ादी जो है वो अब हमारा मसला नहीं है, ये कौमी मसला है। इस वक्त तमाम सियासी जमातें, तमाम सिविल सोसाइटी, लॉयर्स की तंजीमें जो है PMDA को रिजेक्ट कर चुकी। इस कौमी तहरीक में, इस नोबल काज के लिए जो है वो हमें मैदान अमल में आना पड़ेगा। हम सड़कों पे भी आएंगे, अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे, और हम प्रेस की आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हम लड़ेंगे और अपने हकूक़ जो है वो हासिल करेंगे। शुक्रिया नासिर जैदी साहब आपका। मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक मिनट इधर रख रहे हैं, आगे कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम सहाफ़ी भाइयों और ख़ास तौर पर जो स्टेज पर बैठे और सामने बैठे मेरे वो भाई जो आइन, कानून और हक गोई की आवाज़ को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ताकि ये आवाज़ उठती रहे, उन जगहों पर पहुंचती रहे जो हक गोई को दबाना चाहते हैं। तो मैं अफजल भट्ट साहब, नासिर जैदी साहब, बाकी ओहदेदारान को इस बात पर सलाम पेश करने आया हूँ कि ये मीडिया की आज़ादी का मसला नहीं है। सही बात की नासिर जैदी साहब ने कि बात तो सीधी सी है कि आइन, कानून की बालादस्ती की वही बात कर सकेगा और तब कर सकेगा अगर मीडिया पर पाबंदियां नहीं होंगी, और अगर मीडिया पर पाबंदियां होंगी तो उसका अंजाम हम 73 सालों से देखते आ रहे हैं। तो मैं अपनी बात के आगाज़ से पहले जो मैं करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के मालकान हैं, जो ख़ुद को पाकिस्तान के वारिस समझते हैं, हम तो बिल्कुल छोटे दर्जे के पाकिस्तानी हैं, मगर हम हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी होने के नाते हम आज यहाँ बैठे हैं इसलिए कि हमें फ़िक्र है कि अगर हर चीज़ को कंट्रोल करते जाओगे, जमहूरियत कंट्रोल चाहोगे, एहतसाब कंट्रोल चाहोगे, इंतखाबात कंट्रोल चाहोगे, यहाँ तक कि नताइज कंट्रोल चाहोगे, और फिर उसके बाद हुकूमत कंट्रोल चाहोगे, तो फिर आपने 73 सालों में कई ऐसे वाक़यात देखे हैं। और सबसे बड़ा हादसा मशरक़ी पाकिस्तान का 23 साल बाद ही हो गया था पाकिस्तान के बने। क्या हम उससे सीखने के लिए तैयार नहीं हैं? हम इसलिए आज ये बात कर रहे हैं कि आपसे कंट्रोल दहशतगर्दी नहीं हो सकती, आपसे ऊंची उड़ान डॉलर की कंट्रोल नहीं हो सकती, गिरते हुए पैसे की कदर जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकती, मगर आप आवाज़ को दबाना इसलिए चाहते हैं कि अगर ताकतवर से कोई गलती होती है,
اس کی نشاندہی کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر طاقتور اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے، اس پاور کو مس یوز نہ کرے، تو کبھی میڈیا کے لوگ اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ اور اگر میں آئین قانون کے مطابق حکومت میں ہوں تو آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہوں، تو مجھے کس چیز کا فکر ہے؟ مجھے کیوں خطرہ ہے میڈیا سے یا آئین قانون کی بالادستی کی جو جنگ لڑنے والے ہیں ان سے؟ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ میں، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، اس میں سیکرٹری اطلاعات جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جس کمیٹی میں بلایا گیا تھا میٹنگ میں، اس کمیٹی کو تو اس میں جو بریفنگ آپ کو دینا تھی اس بل کے حوالے سے، تو اس کا مسودہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کمیٹی کے ممبران نے کہا کہ وہ کم از کم وہ مسودہ ہی ہمیں دے دیں، اگر بل کی کوئی آپ ریٹن شیپ میں اس کو نہیں لے کر آئے تو وہ دے دیں کم از کم۔ انہوں نے وعدہ کیا، اور اگلی میٹنگ پہ جب سیکرٹری صاحبہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، چھوٹے وزیر اور بڑے وزیر کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ وہ مسودہ بھی تحریر نہیں کیا گیا تھا، زبانی آپ کو بریف کرنا تھا۔ کہیں سے خبر آتی ہے کہ وزارت قانون میں وہ مسودہ تیار ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آج جو میں کہنا چاہتا ہوں اور ان اختیار رکھنے والے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، طاقتوروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ مسودہ یا یہ قانون جو بنانا چاہ رہے ہیں اسے اس طرح چھپانے کی ضرورت کیا ہے، اور یہ بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں پر ہی پابندیاں لگا کر کون سے نتائج لینا چاہتے ہیں جو ملکی مفاد میں ہیں اور میڈیا کی آزادی سے وہ حاصل نہیں ہو سکتے؟ اگر فیک نیوز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو فیک نیوز نہ میرا مسئلہ ہے نہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ فیک نیوز تو مسئلہ ان کا ہے جو پاور میں ہے، یہ فیک نیوز تو مسئلہ ان کا ہے جو اس سے کوئی فائدہ لیتے ہیں، اور 73 سالوں میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ خود پہ کنٹرول پہلے کریں، اور پھر آپ قائد اعظم کی تصویر رکھ کے سامنے آئین شکنی کرنے کے بعد قائد اعظم کے فرمودات ہی ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آئین بنانے والے، آئین کا تحفظ کرنے والے تختہ دار پر لٹک جائیں، جلاوطن ہو جائیں اور آئین شکن تخت پر بیٹھ جائیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے، اور اگر میڈیا کے لوگ ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور ابھی آپ بل لے کر نہیں آئے، بل پاس نہیں ہوا، تو اسلام آباد میں متی اللہ جان، ابصار عالم، حامد میر، میں دیگر نورانی صاحب، میں اسد طور، میں کتنے لوگوں کا نام لوں جو پچھلے کوئی 6-7 اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بار بار پولیس دیگر اداروں کو بلا کے ہم پوچھ چکے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بتائیں ان پر حملہ آور کون ہوا؟ آج تک 6 ماہ ہو گئے کسی کیس کو، کسی کو 9 سال ہو گئے، کسی کو سال ہو گیا، کسی کو 4 ماہ ہو گئے۔ آپ اگر کسی حادثے کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہو تو اس کے نتائج تو 48 گھنٹوں میں نظر آ جاتے ہیں، اور کسی کا آپ کسی نتیجے پہ پہنچنا نہیں چاہتے تو 9 سال لگ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
اور بغیر یہ پابندیوں کے حالت یہ ہے کہ جو بولتا ہے وہ لٹک جاتا ہے یا ٹھوک دیا جاتا ہے. تو جب آپ اس بل کو لے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی؟ مسئلہ تو یہ ہے. اور اگر یہی کرنا ہے تو پھر قوم کو بتا دیا جائے کہ یہ پاکستان کن کا ہے اور کن مقاصد کے لیے بنا تھا. اور اگر آواز اٹھانا آئین قانون کے لیے وہ غداری ہے، وہ ہمسایہ ملک انڈیا کو راضی کرنا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو ظلم ہوتا ہے ہوتا رہے اور خاموش رہے، وہ محب وطن ہے. ابھی کل کی بات ہے، سید علی گیلانی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے 3 دنوں میں جتنی کثرت سے ان کا نام 3 دنوں میں سنا ہے، 73 سالوں میں اتنا نہیں نام سنا. اور جب اس مسئلے کا حل واجپئی آتا ہے لاہور مینار پاکستان اور اس کشمیر کو متنازع ایشو مانتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹھ کے اس کا حل ہونا چاہیے، تو آپ کہتے ہو کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ ہو گیا ہے اور لاہور میں کئی لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے. اور آج جب آپ کا لگایا ہوا پرائم منسٹر خود کہتا ہے کہ میں 4 فون کرتا ہوں، مودی میرا فون نہیں سنتا، وہ غدار تھا لانے والا پرائم منسٹر انڈیا کے پرائم منسٹر کو پاکستان، حقیقت کو تسلیم کرنے والا غدار ٹھہرا. اور جس کا فون نیوکلیر پاور رکھنے والے پرائم منسٹر کا فون مودی نہیں سنتا، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کل کی بات ہے، اچھی بات ہے جو بات کی گئی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے کہ ہم آئین قانون کو مانتے بھی ہیں، اس کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق پاکستان چلے. یہی ہماری جدوجہد ہے. ہم ہر اس بندے کو جو آئین قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، ہر اس ادارے کو جو آئین قانون کے مطابق چلے گا، ہم سلوٹ کریں گے. مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر آج کے وزراء، اور میں یہ ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں، آج کے وزراء اگر ہمارے کانوں میں یہ کہیں کہ یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل ہے یہ ہم نہیں لا رہے، اگر یہ کہا جائے کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ جناب آپ لکھتے ہو، آپ بولتے ہو، تو جناب غداری کدھر سے آتی ہے، فتویٰ کدھر سے آتا ہے، اور کنٹمپٹ میں آپ کو کون بلاتے ہیں، ان کو بھی ڈالیں، ان کا بھی، تاکہ احتساب ہو سکے، ان کی بھی پوچھ گچھ ہو سکے. یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور ان کے وزراء، آج کے وزراء اور جو ریلیونٹ ہے آپ کے ساتھ، کمال ہے. آپ بات کرو تو آپ پاکستانی ٹھہرو، اور ہم غلطیوں کی نشاندہی کریں تو ہم غدار ٹھہریں. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی کسی ادارے سے نہیں ہے. ہماری جدوجہد جو ہے وہ آئین قانون کی بالادستی کی ہے، آزادی کی ہے. اظہار رائے کی آزادی ہمیں ملنی چاہیے. قائد اعظم کے فرمودات کا جب ذکر کرتے ہو تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا. پھر جو اپنی پسند کی چیز ہے وہ کوٹ کرتے ہو، اور جو پوری قوم کی نمائندگی، پوری قوم کی ضرورت ہے، اس کو آپ حذف کرتے ہو. اس طرح کام نہیں چل سکتا. اور جو بات کرتے ہیں کہ بٹن دبانے سے نیا پاکستان نہیں بن سکتا، تو بھائی نیا پاکستان اگر بٹن دبانے سے نہیں بن سکتا تو بٹن دبانے سے اظہار رائے پر پابندی بھی نہیں لگ سکتی. اور اگر آپ
बटन दबाने से पाकिस्तान की हुकूमतों को बनाते हो और बटन दबाने से हुकूमतें तोड़ देते हो, मगर बटन दबाने से पाबंदियां नहीं लगा सकते। इसलिए कि हम समझते हैं कि 73 सालों में जो तबाही हो चुकी है, अब मजीद पाकिस्तान भी मुतहम्मल नहीं, पाकिस्तानी कौम भी मुतहम्मल नहीं है। तो मैं गुजारिश आखिर में सिर्फ इतनी करूंगा कि देखें, एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर का मिलिट्री सेक्रेटरी अगर उसको जाकर ये कहे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है मसल्ला जत्थों ने चारों तरफ से घेर लिया है और फरार का रास्ता सिर्फ हेलीकॉप्टर है, तो फिर आप किस पाकिस्तान में रह रहे हो? दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। और अगर ये कोर्ट करना जुर्म बन जाए तो फिर आप कहो कि मीडिया पर पाबंदियां लगाएं, ताकि क्योंकि फेक ओ भाई नेशनल काज के लिए, नेशनल इश्यूज के लिए हम सब मर मिटने के लिए तैयार हैं, मगर ये नहीं कर सकते कि आप जो भी ताकत में हो, जो इख्तियार में हो, हमेशा उसको मीडिया से खतरा होता है। क्यों? जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मगर जब वही अपोजिशन में आता है तो मीडिया अच्छा लगना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मीडिया की आजादी होनी चाहिए, मगर मैं ये कहूंगा अपोजिशन में हो या इक्तदार में हो, आज किसी का गला घोंटोगे, कल कोई आपका गला घोंटने के लिए तैयार खड़ा होगा। इसलिए हम समझते हैं और हम मीडिया के साथ हैं, और ये स्टैंडिंग कमेटी जो है इसमें बिल आया तो किसी तौर पर हम उसको मंजूर नहीं होने देंगे। और दूसरा, हम हर हाल में जहां आप खड़े होंगे, अरकाने पार्लियामेंट और इस मीडिया के मेंबरान आपके साथ खड़े होंगे। और मैं तवक्को रखता हूं पाकिस्तान के दीगर शोबाए जिंदगी से तल्लक रखने वाले लोगों से भी, कि वो भी आपके इस कदम से कदम मिला के खड़े होंगे आपके साथ, क्योंकि ये आपकी आज़ादी का मसला नहीं है, ये मसला पूरी पाकिस्तानी कौम का है। तो इसी तरह अगर कोई कानून पड़ा हुआ है जो पाबंदियां लगाने वाले हैं, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं। 18वीं तरमीम के खिलाफ इसी वजह से हैं कि 18वीं तरमीम के बाद आपका प्रिंट मीडिया, आपके ये खबरों की अशात, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों का इख्तियार है। वफाक के पास इस पर पाबंदियां लगाने का इख्तियार नहीं है। तो मैं फिर से दोहराते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि किसी तौर पर ये कबूल पाबंदियां न करेंगे, न लगाई जा सकती हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। शुक्रिया। जावेद साहब, ये आज जो फवाद चौधरी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर को कोट करते हुए कहा है कि उन्होंने कौमी सलामती और आर्मी चीफ खुद चाहते हैं कि ये अथॉरिटी लाई जाए। तो वो तो आप तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ सरगोशी की हद तक बात कर रहे हैं कि ये पीछे से कोई और ताकत है। आज उन्होंने ट्वीट में खुद आर्मी चीफ का नाम लेके कहा है कि अब ये नागुज़ीर हो चुकी है, लिहाजा आप लानी चाहिए, इससे हम काउंटर कर सकते हैं। देखें, अगर किसी अदारे का नाम लेकर जो मिनिस्टर साहब का आप कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है तो हम शदीद मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। वजह यह है, करतूत आपके हैं और आप अपना मलबा दूसरे अदारों पर डालना चाहते हो, फिर कल को कहते हो कि अपोजिशन से या कौम जो है अदारों पर उंगलियां उठाती है। मैं समझता हूं कि अगर 73 सालों में जो डिक्टेटर आए, इतना नुकसान अदारों को उन्होंने नहीं पहुंचाया
جتنی یہ حکومتیں وقت پہنچا رہی ہے اداروں کو، اور اس میں سے بھی خاص طور پر ان کے چند منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کی آج تک کسی نے وضاحت لی؟ جو اسمبلی فورم پر اس نے کھڑا ہو کر یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں کو امریکن کے ہاتھوں بیچا گیا اور ہمارے اداروں نے بیچا. یہ بات کرنی چاہیے تھی. ٹویٹ آتا تھا اس سے پہلے وضاحتی بیان آیا کرتے تھے پچھلی حکومتوں میں. آج بھی آنا چاہیے تھا جو پرائم منسٹر نے سپیچ کی تھی، اور اگر اس کی بات سچی تھی تو پرائم منسٹر جیسا بھی ہے لگایا گیا ہے، مگر اسی کو کم از کم ایک کمیٹی بنانی چاہیے تھی جو انویسٹیگیٹ کرتی کہ پاکستانیوں کو کیوں بیچا گیا. تو میں جو فواد چودھری کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ادارے کے متعلق یہ بات کی اور ٹویٹ کیا ہے، ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ کیوں اس منسٹر نے ایسی بات کی. یہ سب یہ بتائیں کہ یہ جو بل ہے مجوزہ، اس کے کوئی نکات آپ کے سامنے آئے ہیں تو اس پہ بریف کریں گے کہ کیا بنیادی طور پر سزا کیا ہوگی؟ کوئی فیک نیوز ہے یا کسی ادارے کے متعلق کیا رکھا ہے سزا ہے؟ میں اگر میری آپ بات سن سکتے تو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر حکومت بنی اور حکومت بننے کے بعد اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بریف کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی ہے اور یہ کمیٹی وہاں حاضر ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسودہ جو آپ نے بنایا ہے، تحریک بنائی ہے کوئی، ہمیں کم از کم وہ دو. اور ان کی سیکرٹری اطلاعات جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ مسودہ آپ کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد اس سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی ریٹن چیز ہے ہی نہیں، ابھی تو ہم نے سوچنا شروع کیا ہے. اور چوتھی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وزارت قانون میں مسودہ تیار ہو رہا ہے. مطلب اس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہی تو بات ہے کہ کبھی کسی ادارے پر ڈال دیتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ حکومت نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایجنڈا پورا کرنے آئے ہیں جو پاکستانی قوم کو سول نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہی خالی نہیں، ان کا انٹیریئر جو وزارت ہے ان کے اور ایف آئی اے دیگر اداروں کو ہم نے اس کمیٹی میں بلایا، اور ان کی اس جو واقعات کا آپ ذکر کر رہی ہیں، آج تک ایک میٹنگ جوائنٹ میٹنگ نہیں ہو سکی ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے. اور حکومتیں یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ابھی آپ بل لے کر آئے نہیں، اور بل سے پہلے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور صحافیوں کو اگر اسلام آباد جیسے شہر میں تحفظ حاصل نہیں ہے تو پھر پاکستان پورے میں آپ کیا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اور اگر حکومت وقت سنجیدہ ہوتی تو 4 دفعہ ہم بلا چکے ہیں وزیر داخلہ کو اس حوالے سے کہ صحافیوں کا بتایا جائے جو زخمی ہوئے ہیں. آپ نے کوئی ملزم پکڑے یا کم از کم آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان کے پیچھے کون یہ واردات کر رہا ہے؟ آنے کے لیے تیار. غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے ان کی. یہ سب یہ جو کا اب تک جو مسودہ جو پوائنٹس سامنے آئے ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ کیٹر کرتا ہے. یہ بتائے گا کس طرح سے ڈس انفو لیب بھارت چلاتا تھا، ڈس انفارمیشن لیب جو انہوں نے رن کر رہے تھے. اس طریقے سے جو ادارے باہر سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ اگر ہم یہ قانون نہیں بناتے تو پھر کیا ہونا چاہیے ایسی انفارمیشن کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا اچھا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک چھت کے نیچے بٹھائیں، آپ ان سے تجاویز لیں، اور اس کے بعد کسی نتیجے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو فیک نیوز کو سپورٹ کرے گا، جو نیشنل انٹرسٹ کو واچ نہیں کرے گا.
मगर बदकिस्मती ये है कि अगर कोई अक्ल कुल बन जाए और ताकत में इतना बदमस्त हो जाए कि वो कहे कि जो मैं कहूँगा वही कानून बन जाए, तो ये कैसे आप बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में कानून बनना चाहिए, मगर कानून आइन उसको लोग मुकद्दस जानते हैं जिस तरह 73 का आइन है, जिस पर सबका मुतफिका जब कोई कानून आइन बनता है तो उसको लोग उसको कौम मुकद्दस जानती है, और अक्सरियत के बल बोते पर, ताकत के बल बोते पर अगर कोई कानून बनाया जाए तो उसको बदनीति की बुनियाद पर बनाया जाने वाला कानून कहा जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप इंडिया के मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप दुनिया में जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं जो मीडिया वॉर कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत तले बिठाएं, आप एक कानून बना के तमाम अदारों को या तमाम कवानीन को उस छतरी थले नीचे जो लाना चाहते हैं, तो आप एक छत के नीचे बिठाने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? शाकर भाई साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि इस कानून को आपकी कमेटी की सूरत पास नहीं मिल जाएगी, लेकिन हमने देखा माजी में कि जितने भी कानून उन्होंने पास करने थे वो जॉइंट सेशन बुला के भी पास करते रहे। एक तो ये बताएं कि रोकने का मैकेनिज्म को इतना मौसर नजर नहीं आ रहा। दूसरा जो आपने कहा कि हमने कोई बात नहीं, आपकी जमात भी आपके साथ खड़ी है, आपकी जमात के अंदर भी हमने सुना है कि कुछ लोग इस कानून के हक में। मेरा ख्याल है अगर आपने सुना है तो गलत सुना है। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट अनाउंस कर चुके, मुस्लिम लीग के स्पोक्समैन जो हैं वो अनाउंस कर चुके, अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं PDM का हिस्सा जो हैं वो अनाउंस कर चुकी। तो मेरा ख्याल है आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है। कौन शाह साहब? लतीफ़ साहब, आप क्योंकि कायमा कमेटी के सरबराह हैं और वजीर साहब फेक किस्म की तंजीमें जो हैं अपने तौर पे क्रिएट करके RIUJ और PRUJ के नाम पे उनसे ना सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ सरकारी मीडिया को इस्तेमाल करके उनकी तशहीर कर रहे हैं, और वो किसी तौर पे भी साफ़ी भी जानते हैं, और आप भी क्योंकि हमारे साथ आपका बड़ा पुराना एक रिश्ता है, आपको भी पता है कि असल में साफ़ियों की तर्जमानी कौन करता है। तो क्या कायमा कमेटी इस पर भी कोई एक्शन लेगी कि सरकारी वसाइल को उन लोगों के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है जो फेक है, जो कोशिश ये की जा रही है कि कोई साफ़ियों में डिवीजन दिखाई जाए, और दूसरा ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो हुकूमत की इमा पे जो है साफ़ियों के खिलाफ, एंकर्स के खिलाफ और PRUJ के खिलाफ, RIUJ के खिलाफ एक कैंपेन चलाए हुए हैं। तो इसके खिलाफ आया आप कोई इत्तलात और नशियात को कहेंगे कि एक नज़र इस तरफ भी देख लें, जो आपके करीब समझे जाते हैं, जो आपके गोबर को हलवा साबित करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लें? मैं गुजारिश करूं कि देखें, होता यह है कि सियासी जमातों को भी तकसीम किया जाता है, उसमें से काफ लीग बनती है, उसमें से PTI बनती है। मैं अगर इस फोरम पे नाम लेने शुरू करूंगा तो शायद गैर मुनासिब होगा, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है, मैं हुकूमत के हवाले से बात कर लेता हूँ कि डॉक्टर्स की जो एजिटेशन है उसको रोकने के लिए उसको तकसीम करना, वकला की जो तहरीक है उसको रोकने के लिए उसको तकसीम करना, इसी तरह सियासी जमातों को तकसीम करना, और आज सहाफ़ी बरादरी को न सिर्फ तकसीम करना बल्कि किसी जगह एक नया स्लोगन दे देना कि वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। भाई कौन ये आप में से या इस तहरीक का जो हिस्सा हैं आप में से कोई शख्स ऐसा है जो कहेगा कि वर्कर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए? तो इसी तरह कभी ये कह देना कि जनाब मीडिया मालकान कुछ और हैं और वर्कर कोई और हैं, एंकर कुछ और हैं और दूसरे साफ़ी सीनियर जो हैं वो कुछ और हैं, ये तकसीम दर तकसीम करने का जो एक सिलसिला चलता आ रहा है उसी को सामने रख के ये सारा कुछ हो रहा है। मगर हम इस डिवीज़न में आज नहीं पढ़ना चाहते, ये किसी और वक्त के लिए चीज़ें होती हैं जो जिनको ड्रेस किया जाना चाहिए,
मगर आज हमें अपने छोटे बड़े इख्तलाफात नज़रियाती असूली उसको बुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ एक इशू पर इकट्ठे होना चाहिए। वो वर्कर हों, वो मीडिया मालकान हो, वो एंकर हों, वो सीनियर कालम नवीस हों, सबको इस इशू पर इकट्ठा होना चाहिए कि अगर इस पाबंदी को ख़त्म करवाएंगे तो उसके बाद अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। थैंक यू। आसिफ बशीर साहब, लास्ट क्वेश्चन। मियां साहब, आप ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासी तारीख को सही फ्रेम में देखते हैं, बल्कि आप रस्ते की उस तरफ खड़े हैं जहाँ पे बहुत कम लोग खड़े हैं और बड़ी मुश्किल रास्ता और जद्दोजहद वाला रास्ता है। और आप यकीनन बाइस फ़ख्र भी हैं कि सच बात बरमला करते हैं। अभी जो मिनिस्टर साहब ने आज जिस तरह कोट किया इदारे को, और राइटली आप कह रहे हैं कि जब हुकूमत एक बिल इनिशिएट करती है तो वो कैसे किसी अपने मातहत इदारे के ऊपर उस पर उसका ओनस डाल सकती है। तो क्या वज़ारत इत्तलात, जिस तरह अभी आपने इस बात की मजम्मत भी की, तो क्या वज़ारत इत्तलात जो है वो इस हवाले से मुतलका इदारे से भी कोई राय लेने का इरादा रखती है कि इस बिल के हवाले से उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इल्ज़ाम मिनिस्टर साहब उन पर लगा रहे हैं कि इसकी कोई हकीकत है इसके अंदर या नहीं? देखिए, बड़ा अच्छा आसिफ बशीर साहब आपने सवाल उठाया। मैं गुजारिश कर दूं कि पहले तो जिस अदारे पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उनको नोटिस लेना चाहिए, और अगर ये नोटिस अदारे ने ना लिया, क्योंकि अदारा हमारा है, इस रियासत का अदारा है, इस कौम का अदारा है, तो ये कमेटी ज़रूर नोटिस लेगी। वज़ीर इत्तलात को कमेटी में ये जवाब देना पड़ेगा जो उसने अदारे पर इल्ज़ाम लगाया है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चले ना आप, हम आपके पीछे।